ہر جگہ دے ہوتے کہ جتھا بھی میلاد منایا ویندہ ہے اس جہاں دے ہوتے اللہ دا ذکر ہے، اللہ دے رسول دا ذکر ہے، اور اللہ رسول دا ذکر یہ میلاد۔ تساں گھر بیٹھے ہی وے کہ اپنے گھر بیٹھ کے وضو کر کے مسلح دے ہوتے تساں درود پڑھتے بیٹھے، مثلا ساری ماما بہنا سنتے ہیں اپنی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تسبیح پڑھنی شروع کر دیتی ہے، اور اس گال دے ہوتے خوش بیٹھا ہے بندہ، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ وہ خوش بیٹھا ہے کہ اللہ سونے میں کوئی ایمان دی دولت دیتی ہے، سونے محمد دا امتی بنایا ہے، سونے نبی دا امتی بنایا ہے، فرمایا یہ گویا وہ میلاد منانا بیٹھا ہے، وہ بندہ میلاد منانا بیٹھا ہے، اس میلاد دا ثواب بھی ملتا ہے کیونکہ سونے نبی نو یاد بیٹھا کرے دا ہے۔ نبی سونے دے غلام استاد صاحب جنہی روایت بیان فرمائے دے بیان، اللہ سونے دی رحمتاں نعمتاں بے حساب نہیں، کوئی شک نہیں، وہ خالق وہ مالک اسارے ہوتے اس بڑیاں کرم نوازیاں کیجئے۔ دیکھو نا میں اپنے وہ دیرہ میرا انداز ہے تقریباً میں وہی کرے ساں اس انداز ہے، لیکن میں تو کوئی گال سمجھاؤنا چاہتا شاید سمجھ آ بنے کہ دیکھو ایسا ایمان منگا کون سے اللہ سونے ایسا کو نصیب کر دیتا ہے۔ سابقہ امتہ دیکھو، سابقہ پہلے نبی دیکھو جنہیں دعا کرنے یا اللہ ایسا کو سونے محمد امتی بنا چاہتا، ایسا کوئی دعا نہیں کی تھی، جمعے آئے مسلمان دے گھر جمعے آئے کہ اللہ سونے کلمہ نصیب چاہتا۔ اس گال صرف یہ ہکا گال دے رہی ہے، اگر ساری زندگی ایسا شکر ادا کرے دے رہا ہوں تو اسے ہکے گال دا شکر بھی پورا نہیں تھی سکتا کہ دل نبی دعا کرے نے کہ سونے محمد دا ساکو امتی بڑھا کہ اللہ سونے نے ساکو تا بن منگے سونے محبوب دا امتی بڑھا دیتا ہے۔ اس تو بئی وڈی کرم نوازی رب دی کے رہے ہو۔ اچھا بات دیکھو، صحت دیکھو جا، اولاد دیکھو جا، اپنے دولت دیکھو جا، وہ لوگ پہن جرے بستران دے ہوتے بیٹھ دے ہوتے پہن ہسپتالان دے پہن سونا تو تے میں تا ٹور دے ودے ہاں، وہ لوگ ہیں جرے جمعے ہیں تے اکھاں کون ہیں، لیکن ساری اکھاں ہیں اللہ سونے دیئے نعمتہ ہیں نا، اللہ سونے عقل دیتی ہے، دماغ ہے، وہ بندے تسا نٹھے ہو سن جانا دماغ کوئی نہیں، کملے ودے ہیں، جھلے پھردے ودے ہیں، اللہ سونے سا کو دماغ بھی دیتا ہے، اکھاں بھی دیتی ہیں، وہ بندے بھی ایسا اپنے علاقے دے وچ دیتے ودے ہیں جیرے صحیح سلامت ہیں، کڑیال جوان ہیں، لیکن زبان دے وچ بولن دی طاقت کوئی نہیں، اور وہ بندے بھی تسا نٹھے ہو سن جیرہ نے کانے چکا سے نہیں سنی دی، جارہ چنگا بھلا جوان اس نے نہیں سنی دی، یہ اللہ سونے دیا نعمتاں سنا۔ رب سونے نے نعمتاں کیتیاں ہیں تا اس انہاں نعمتاں دے ہوتے ہر ٹائم رب دا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر دا بہترین ذریعہ وہ نماز ہے۔ نبی سونے دے غلاموں ان گل سونے استاد صاحب راجے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حدیث دے حوالے نال کرے دے پہان انہاں دے وچوں ہی کہ اللہ سونے دی نعمت آئی نا اس بندے نو جنت پہنچا دیتا، اور اس حدیث دے وچ رہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث میں ایڈ کی دیوے نا کہ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث طیبہ دا مفہوم اللہ سونے نے پوچھا اے اسرائیل اے دس تے کو کدا دکھ لگے تے کو کدا ارمان لگا ہے؟ اسرائیل نے عرض کی دی یا اللہ دو مقام ہے جی ہاں جیرا میں بندہ دی روح قابض کی تھی ہے نا میں کو ارمان لگا ہے، یعنی نبیان دیا روحاں بھی اسرائیل قابض کریں دے، چھوٹان دیا ہیں تے ودان دیا ہیں جوانان دیا ہیں تے بڑھڑان دیا ہیں، اسرائیل دی ڈیوٹی ہے اللہ دے سونے اس فرشتے دی، اللہ پاک اس اسرائیل کو فرشتے کو اپنے کو پوچھا بے تے کو کنا ارمان لگا ہے، حالانکہ رب سونا جانتا ہے، رب نے پتہ ہے اس نے کتھا ارمان لگا ہو سی کیری جہاتے لگا ہو سے، ہن ایک بندے دا جوان پتر فوت بھی تھی اللہ سارا دیا جوانیاں سلامت رکھے، سارا دیا اولادان اللہ پاک سلامت رکھے، تو ہن زہری گالے کتنا بڑا دکھ ہے، کتنا بڑا صدمہ ہے، کہہ دی جوان دی فوت تھی ودے کتنا بڑا صدمہ ہے، لیکن نبی سونے دے غلاموں اسرائیل آندا ہے اور ہکے گھر دے بعض اوقات 5-10 بندے مر ویندے ہیں، انہوں ارمان نہیں لگتا، لیکن دو جھائیاں یہ دیاں جرے ارمان لگے ہیں، حدیث طیبہ دا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ نے فرمایا کیریاں کیریاں جائیاں، مولا یہ کو جا ہائی
کہ ایک سمندر دے وچ دریا دے وچ کشتی وہندی پئی ہے، تیرا حکم تھیا ہے کہ اسرائیل ون یہ جی کشتی ہے نا یہ طوفان آسی تے یہ لوگ جے رہن نا پور ویسے انہاں لوگاں دیاں تے روحاں اوے کٹھنیاں ہی دی او فلانی عورت پھٹے دے اتے بہ کے ایک پھٹے دے اتے بہ کے وہ اپنے بالوں جھولی چائی ویندی ہے، جیلے وہ قریب پہنچی ہے نا کنارے دے، مولا تیرا حکم تھیا ہے باندھ کے دی اس بال دی ماں دی روح کٹ گئی، اس عورت دی روح کٹ گئی، یا اللہ تیرا حکم ہے میں عورت دی روح تا کٹی ہے حکم دا پابند نہ ہون اس عورت دی اس ذات دی جلے میں روح قبض کیتی ہے نا روح کٹی ہے، میں کو ارمان لگے کہ اگر وہ من تے چڑھ ونے ہا تو چلو بال تا بچ ونے ہا، پتہ نہیں اس بال دا کیا تھیا اس اللہ سبحانہ نے فرمایا اسرائیل اچھا بیا مقام دس جتھا تک ارمان لگے اتھا تک بال تو ارمان لگے کہ اس دی ماں دی روح قبض کی دی یا تے بال پتہ نہیں کتھا گیا روح تک قبض نہیں کی تھی کیونکہ حکم جو کوئی نہ ہے وہ بال کتھا گیا ہے مولا اس بال تو میں کو بڑا ارمان لگے اگر وہ من تے چڑھ پوے ہا عورت ازال اپنے بال نو گھین کے تو پیچھے میں دا روح قبض کرائے تے کوئی تے چاہنے بھی ہے بال ایک اس مقام تے میں کو دکھ لگے تو یا اللہ ایک اس ویلے دکھ لگا ہے کہ جیلے شداد بادشاہ نے جنت بنائی ہے تے جنت اپنی یعنی دنیا دے جو وعدہ ہے نا نعوذ باللہ پہ میں خدا ہوں یعنی جھوٹے خدا ہون دا دعویٰ بڑے لوگاں نے کیتا ہے بڑے بادشاہاں نے کیتا اس بندے بھی دعویٰ کرتا تو اس جنت بھی اپنی بڑائی ہے سر اچھا مکانات تے محلات تے اس دے باغات بڑھائے نے سے حویلی سے ویلی نہیں تے اس جیلے وہ تیار تھی گئی ہے نا تے گھوڑے دو تے چڑھ کے لوگ آئے ہیں نوکراں آ کے سونا جنت تیار ہے تساں وہ وزٹ کرو ہن پہلی دفعہ جانا اپنی تیار کی ہوئی جنت ایک تے نا رب سونے دی جنت جس دا قرآن مجید دے بار بار ذکر ہے کہ جنت مومنہ واسطے متقین لوگاں واسطے تیار کی گئی ہے وہ جنت نہیں یہ دنیا دے بادشاہ جنت بنائی ہے اللہ سونے والی جنت نہ وہ جلے ونن لگا ہے نا اس جنت نو دیکھن لگا ہے گھوڑے دوتے سوار تھی کہ مولا ایڈو تیرا حکام آئے اسرائیل ون یہ جنا حال جنت اس آپڑی دے وچ نہ بڑھے ادھے گھوڑے دے اگلے پیر جنت دے دروازے دے اندروں ہوئے تے پچھلے بہر ہونے تھائیں روح قابض کرنا یہ جرے باغات تے جنت بنائی سے نا دنیاوی جنت یہ دیکھ نہ سکے مولا تیرا حکم آئی حالے ادھے گھوڑے اگلے پیر اندر رکھیں پچھلے باہران میں اس دی روح قابض کر کے دیئے میں کو بڑا ارمان لگے ساری زندگی جانا یہ ایک کو کام کریں داری ہے جنت بنائیں داری ہے ساری زندگی لوگاں نو آداری ہے میں جنت بنائیے تے وہ جلے جنت تیار تھئیے آپ دیکھ نہیں سکا اگر وہ دیکھ گھنے آ مولا تیری خدا کی فرق تا نہیں آنا دیکھ گھنے آ اپنی وہ بڑائی ہوئی جنت تو وہ دا دل مطمئن تھی وجہ تیری گال دوتے ودا ہے تو وہ دا دل خوش تھی پوے ہا مولا میں کو ارمان لگا ہے کہ جنا ساری زندگی ہی کے کام تے لگا رہی ہے ہائی جھوٹا ہائی غلط لیکن وہ اسے جنت نہیں دیکھ سکا اللہ سونے کے گال ارشاد فرمائے نبی سونے دے غلام غور دینا توجہ دینا سن سو حدیث طیبہ دا مفہوم سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ او بندہ جیرا او ہن مویا ہے بادشاہ اس دے متعلق اللہ سونے کے ارشاد فرمائے اسرائیل سن تو آدھا آئے نا کہ تکینا لوہاں مقام تے ارمان لگا ہے او جیری ماں دی تے روح قبض کی تھی ہے تے جیرا بچہ ہے اس نو کنارے تے میں پہنچایا ہے کنارے تے پہنچا ہے وات اس نو میں ایک گھر دے وچ پہنچایا اتھا گھر دے وچ رہ کے اس دی پرورش تھی اس کو پیسہ آیا میں اس نو جوانی دیتی دلے اس کو جوانی آ گئی وات دنیا دیا نعمتاں دیتیاں دنیا دیا نعمتاں آ گئیاں حتیٰ کہ میں اس نو دنیا دا بادشاہ بنا چھوڑا ہن چاہیدا ہے
کہ میرا شکر گزار بندہ بن وجے ہا اور عرض کرے ہا مولا نہ میرا پیو آئی نہ ماں آئی نہ کوئی رشتہ دار آئی تے میری پرورش کرائی ہے جوانی بھی دیتی ہی بھی دنیا دیا نعمتیں دیتی ہے نہیں عزت شہرت حکمرانی بھی دیتی ہے یا چاہیدہ ہے کہ وہ میرا شکر گزار بندہ بنے ہا لیکن بجائے اس دے کہ میرا شکر کرے ہا اس نے خدائی دا دعویٰ کر دیا اور اس نے جنت بڑھائی اے اسرائیل جیرے جنے تو جیرے بال تو تے کو ارمان پیا لگتا ہے یہ وہ شداد بادشاہ ہے جس رب عمر دا دعویٰ کیتا ہے ہن اس نو بچے تو گھن کے جوانی دے وچ ور نعمتاں ساریاں چیزاں دتیاں ہیں لیکن اپنی جنت بناتا ہے میں دکھاونا چاہتا ہوں دنیا والا نو اے دنیا والا دیکھ گنو کہ جس نو میں یہ نعمتاں دتیاں ہن اس میرا شکر ادا نہیں کیتا تب میں اس نو عبرت دا نشان بنا چھوڑا ہے دسا چھوڑا ہے اے دنیا والو یاد رکھو اگر تسا رب دیا نعمتاں کھا کے رب سونے دے دیتے ہوئے رزق دے ہوتے رب دا شکر ادا نہ کرے سو اللہ سونا خالق مالک قہار ذات ہے وہ نشان عبرت بنا چھوڑے دا نبی سونے دے غلام اس واسطے یہ اللہ سونے دیا نعمتاں ہیں اور نعمتاں دا حساب اللہ سونے نے گھرنا ہے سب کو جوانی دیتی اسا جوانی کیویں پہ گزرے دے ہاں سونے محبوب دے غلام حدیث طیبہ دا مفہوم ہے جوان جنا جوان آدمی جوان ہو جڑا طاقت رکھیں دا ہے دنیا دے کام کرن دی دین دے کام کرن دی وہ طاقت رکھیں دا ہے اس دے اندر شہوات بھی ہیں اپنی جوانی مکمل ہے اور اس حال دے وچ ایک بندہ توبہ کریں دا نا توبہ بخشش دی دعا مانگدا ہے سچی توبہ کریں دا ہے فرمایا اس دی توبہ دا جڑا ثواب ہے نا وہ دنیا دے جڑے قبرستان ہیں انہاں دے ہوتے وانڈ دیتا ویندا 40 دن تک سارے قبرستاناں دے وچ عذاب نو ہلکا کر دیتا ویندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نبی سونے دے غلاموں اے ایک بئی رب سونے دی اس نعمت رب دی رحمت دی مزید ہی حدیث طیبہ مثال سونے محبوب دی حدیث طیبہ دا مفہوم ہے فرمایا قیامت علیہ دینا جرا آخری جنا جہنم میں جو کاٹ کے تے جنت پہنچایا ویسے وہ کون ہو سی وہ ایک مسلمان ہو سی تے ہو سی بہت ایک گناہگار اس نو جہنم میں ساڑ دیتا گیا جہنم دے جو کولا تھیا کے کولا اتنا تے جہنم دے وچوں آواز آنی پئی ہے یا حنان یا منان یا حنان یا منان جبریل امین عرض کرے سن مولا جہنم دے وچوں تیرے ذکر دی اللہ آندی پئی ہے کوئی جنا ہے تیرا تیرا نام پکرے دا پیا یا حنان یا منان اللہ سونا فرمائے سی جبریل وہاں دیکھا اس نے بہر کاٹ دینا جبریل ویسی مولا میں کو تو نہیں لگتا ہر شاہ کولا تھئی پئی ہے جہنم دی جو بھا ہے یہ جنیاں دنیا دی بھا میں نے 70 گناہ زیادہ ہے 70 گناہ زیادہ وہ بھا ساختے تے جہنم دی بھا اے جڑی دنیا دی بھا ہے ایدے وچ بندہ ہاتھ دے کے بیٹھ سکتا ہے ساڑھ ویسی بھا بلدی پہ بندہ وچ دھڑاک مار سکتا ہے یہ تے دنیا دی بھا ہے جڑی اس تو بھی 70 گناہ زیادہ ہوئے اس دا کیا عالم ہو سی اللہ سونا پناہ عطا فرمائے اللہ سونا اس عذاب کو ساتھ کو سارا محفوظ فرماوے نبی سونے دے غلاموں جبریل امین عرض کرے سن مولا میں کو تے دینا نہیں لدا آواز آندی پئی ہے جہنم وچ اللہ سونا فرمائے سی وان مالک فرشتے نو آکھ جو فلانی جہاز دے ہوتے بندہ بھی ہے یہ بندہ تے کو کاٹ ہے وہ مالک فرشتہ وہ ہے تیرا جہنم دے دروازے دے ہوتے دربان ہے جہنم دا دربان ہے محافظ ہے اس دے ہوتے کھڑا ہو سکتا ہون اس بندے نو چاہ کے جبریل امین دے حوالے کرنے سے فرمایا اس بندے نو حوض کوثر دے ہوتے ہوایا ویسی غوطہ لیتا ویسی وہ بندہ بالکل ٹھیک تھی ویسی جیلے ٹھیک تھی ویسی نا تو اللہ سونے دی بارگاہ ہوئی جبریل امین سمجھنا سی مولا اے جنا ہے ہن جنا صحیح صاف ستھرا بہترین جنا بنا کھڑا ہے وہ ہن رب دی بارگاہ سامنے کھڑا ہے اللہ سونا فرمائے سی تو اے دس میرا بندہ
جہنم دے بھی ٹھیک ہے کہ تو میں عذاب دینا پیا اتنے باوجود میرے ذکر کرنا پیا. وہ بندہ کیا عرض کرے سی؟ بندہ عرض کرے سی مولا حدیث طیبہ دا مفہوم ہے یا اللہ میں سوچا ہے جو بھائی جہنم دے وچ جس سٹا ہے نکلے سی بھی وہ ہو کڑھے سی بھی وہ ہو تے میں کو پتا ہے آج دی دہاڑ اگر کہندی رحمت میرے کمے آ سکتی ہے تو صرف رب دی رحمت. سونا میں تیرا ذکر اس واسطے کرے دا رہی ہاں ٹھیک ہے میں گناہگار ہم میرے گناہ دی وجہ تو میں کو سزا پہ ملتی ہے لیکن میں کو پتا ہے کہ اگر میرے ہوتے کوئی کرم کرن والی ذات ہے کوئی رحم کرن والی ذات ہے تو اللہ سونے دی ذات ہے. سونے معبود حدیث طیبہ دا مفہوم راہ فرمائے سی جبریل اس نے جنت پہنچا سی یہ آخری وہ جنا ہو سی جنا جنت چ ویسی جہنم میں جو نکلے آئے بندہ چ پہلے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دے نال بہت سارے لوگ جڑے جہنم میں جو سے نا اللہ سونا انہاں نوں جنت پہنچا دے سی لیکن یہ آخری جنا ہو سی جڑا رب دی رحمت دے نال جنت وچ پہنچا گیا. اور نبی سونے دے غلام رب حساب تا گرنا ہے. حدیث طیبہ دا مفہوم اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تے جڑا ایمان گنایا ہے نا الحمدللہ اللہ سونے نے کلمہ نصیب کیتا ہے ادی قدر و قیمت اس ویلے سونا پتہ لگ سی جلے 2 گیٹ زمین تلے وچ. اساں لوگ غافل بھی ہیں لا علم بھی ہیں تے کچھ ساریاں سستیاں ہیں اساں بہت زیادہ سستیاں کر ویندے ہیں حالانکہ سارے کول ٹائم بھی ہوندا ہے نماز نہ پڑھدے ذکر و اذکار دا ٹائم ایک جنا جو وضو کیتی ویدا ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا قرآن شریف. اسا قرآن رکھ چھوڑا ہے پر چھتی دے ہوتے متھیل دے ہوتے قرآن پیا ہے او سارے سال گزر ویندا ہے اسا قرآن نو نہیں کھولا. اسا دے بال جلے ایک دفعہ قرآن دا ختم کر ونن بعد اس تو بعد قرآن ٹھپا گیا ولا مسیح تبوہ نہیں دے دے. سادیاں بچیاں قرآن مجید پڑھ دیا ہیں واجلے جوان تھی نہیں ہیں اسا دا قرآن اس گلو گھر پیا ہے اسا بچی دے سیر دے ہوتے کر کے دے اس نے ٹور چھڑے نہیں آئے اسے واسطے یا فوتگی چاہیے. آج بھی تساں میں دعوے نہ لا دوں تساں ادھر سامنے درخت دے تلے ایک یا کھنڈاؤ چا پوڑیاں کھنڈاؤ چا دو چار تے اتھا قرآن مجید پڑھان بہون سپارے چاہ کے بہون نالو بندہ جے رہی گزر سی وہ پوچھی لالا کہندی فوتگی تھی یعنی قرآن پڑھتے بیٹھے یار اللہ دا کلام ہے اللہ دی کتاب ہے قرآن دا ہدایت ہے سبب ہے ہدایت دا راہ دکھے دیئے تو وہ پڑھتے بیٹھے چنگا کام کرنے بیٹھے نہیں سادہ چونکہ معاشرہ ہی میرے بن گیا ہے سادہ رواج ہی میرے بن گیا کوئی مرے تو ایسا قرآن پڑھتا ہے. قرآن صرف مرن والا کا نہیں جیون والا کرنی ہے بلکہ جیون دے راہ بھی سکھیندا ہے قرآن جیون دی راہ بھی دکھیندا ہے قرآن یہ جیون دے طریقے بھی قرآن سکھیندا ہے. لیکن ایسا قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. ایک جنا گھروں جلے وہ نماز پڑھتا ہے تے گھروں قرآن پڑھ کے مزدوری تے ویندا ہے دہاڑی تے ویندا ہے کہیں کام تے ویندا ہے تو اس دیا جڑیاں برکتاں ہوسن تے بیا بندہ جڑا دوپہر نے اٹھی چاہے تے اسے وہ بھی مزدوری تے گیا ہے ہن اس تے اس دے دی رات دا فرق ہونا کیونکہ وہ اللہ سونے دا نام گن کے رب دا کلام پڑھ کے گیا ہے. نبی سونے دے غلام سارے انہاں پہاڑاں دے وچ جلانا تے یقین منو سکو خوشی تھی دی یہ فطرت دے جڑے یہ ہیں نا مقاصد ہیں یہ انہاں دی ترجمانی کرن والے لوگ ہونے ہیں یہ دیہات یہ پہاڑ یہ جنگل یہ درخت یہ ساری چیزاں جتنی بھی حدیث طیبہ پیچھا پڑھو انسان دل سنتا ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این پہاڑی تے چڑھے ہیں اللہ دے محبوب این درخت دے نال لنگے ہیں این سونے محبوب اس راہ لگے ساریاں جتنی دین اسلام دی ابتدائی تعلیمات ہیں وہ ساریاں انہاں پہاڑاں دے نال اور صحراواں دے نال بھریاں پئی ہیں. نبی سونے دے غلام اور بئی گل ہے اساڈا کچا ہے غیبت کرنا مناسب نہیں لیکن اگر سچے تے سچے لوگ ہیں نا تو پہاڑی لوگ ہیں. ہن چینجنگ آندی ویندی ہے تساں بھی کچے دے پانی پیندے ہوئے تے کچے دے پانی دے وچ کوئی قدرتی حساب اس طرح دا آ گیا ہے کہ اساں ہن اساڈے تھوڑے پہاڑاں دے وچ وقت بھی کچھ ایمان دی اور رمق تو ایمان دا رمز موجود ہے کچے دے وچ یہ اساں بھرا دا چنگا کھانا نہیں دیکھ سکدا چنگی جُتی چنگے کپڑے نہ دیکھ سکتے. اُدی وجہ کہ ہے
دین اسلام تو دوری ہے. حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے. کوئی پیسہ تھوڑا ہے، ہر بندے کو پیسہ دے گے، لیکن حسد ہے. اور حسد ایسی چیز ہے جرا نیکی کھاوے. نبی سونے دے غلاموں اس واسطے یہ لوگ بکریاں چرائیں دے اپنے داچیاں اٹھ رکھی ہوتے ہیں. تھوڑا جہا باجرا تھیندا ہے، کوئی کتھائی کڑا تھی پئی کلیل تے بعد اس دے سارا سال گزر ویندا ہے. تے اساں دو ترا فصل چاہتے ہیں تے پوریاں نہیں پونیاں. دی وجہ صرف یہ ہے بے برکتی اس واسطے آئی ہے کہ اساں دین اسلام دے اصول، دین اسلام دے تعلیمات تو پرے تھی گئے. پڑھے لکھے بہت ڈھے گا ہے ایسا، یہ نہیں جو ایسا پڑھے لکھے نہ سارے علاقے دے لوگ پڑھے لکھے ڈھے گئے، لیکن شعور ختم تھی گیا ہے، حیا ختم تھی گیا ہے. اپنی دھی بہن پرائی دھی بہن دا حیا ختم تھی گیا ہے، اپنے ماں پیو دا حیا ختم تھی گیا ہے. اسا وہ جیری قدر کرنی آئی وڈے دی وہ ختم تھی گئی ہے. ننڈے دے اتے چھوٹے دے اتے جیری شفقت کرنی آسے وہ ختم تھی گئی ہے. دین اسلام کے یہ تا تعلیمات ہے، یہ تا اللہ دے محبوب دسا ہے کہ دھی دا حق کیا رہا ہے. جویں استاد صاحب فرمیندے پہ ہیں سونے محبوب دی آمد تو پہلے حال ہے ہوندا ہے بال دھی جو جمے ہا اگلا اس نو کوہ سٹے دے ہیں زندہ درگور کر سٹے دے ہیں. کئی حدیث طیبہ جنہاں دا یہ مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو رہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے اپنے دھیاں نو مار سٹے دے ہیں. شبیہ کاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے حوالے دینا فرمانے کہ وہ صحابی کہ جنہیں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے نا کہ آج کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا نہ میں کو دین نو نیند راندی ہے سکون ہے، نہ رات دا چین ہے، نہ رات نو نیند راندی ہے. اللہ دے محبوب فرمایا میرا غلام کے گال ہے. سونا محبوب میں ایک سفر دے ہوتے سفر تجارت تے ویندا پیاں اس دور دے اٹھاں دے سفر ہونے لمبے ہوندے ہیں تو میری گھر والی حمل دے نال آئی امید دے نال آئی. میں آکے پوتر جمے تے ٹھیک ہے جو دھی جمے تو اس نے مار سکے. سونا میں لگا گیا پچھو میری دھی جم پئی تے گھر والی نے اس دائیا نو جیری دائی ہے نا اس دائی نو کوئی پیسے شیسے دے کے بھائی اس نو مارنا نہیں. آخر ماں ہوندی ہے، ماں کتھا اپنے اولاد نو مردہ دیکھ سکتی ہے. نبی سونے دے علماء ہون اس نے نا آخر ٹھیک ہے کچھ عرصہ گزرا. سونا میں دلے آیا تو میں ریٹھا میرے گھر دے وچ بالڑی بدی. میں پوچھا گھر والی کو کہندی ہے دسا بھائی تیری دھی ہے اپنی بچی ہے. میں اس نو آکھا اسے تھی میں کیوں نہیں مارا تو وہ رومن لگ گئی، چپ تھی گئی، خاموش تھی گئی. سونا میں چونکہ علم کو نائی دین اسلام بعد آیا ہے اسا جاہل لوگ آسے سونا تو میں آکھا اس بچی کو میں بدلہ گھنسا میرے گھر جمی کیوں، میرے گھر جمی کیوں ہے. جلے بچی وڈی تھی گئی چلن پھرن دے قابل تھے ایک دہاڑے سونا میں اس نو تیاری کر کے جنگل گھن گیا. میں کدال چاہی چاہ کئی بھولا چاہیا چاہ جنگل دے وچ میں کھڈا مارا اس نیت دے نال کہ اس نو میں مرے سا اس کھڈے دے وچ اس نو پور چھوڑے سا زندہ دفن کر چھوڑے سا. اور سننا وہ حدیث طیبہ دا مفہوم مولانا عبد الرحمن جامی نے پڑھے پیارے الفاظ لکھے. میں سونا دلے میں تھکدا ہاں نہ باندھا ہاں تو وہ میری بچڑی میرے منہ دے وچ آ کے پسینہ پھندی پوچھ دی ابا ایڈا اوکھا کیوں تھیندا پیا، کیوں کھڈا کھٹیندا پیا. لیکن سونا جاہل جو ہاسے علم کوئی نہیں، قدر تے منزلت دا علم کوئی نہیں، عظمت تے شان پتہ کو نہیں. دھیاں نمانا مال اور دھیاں دی کتنی عظمت تے کتنی شان ہے. سونا میں کھڈا کھٹن تو بعد اس بچی نو میں اس دے وچ بھکایا اور میں اس نو آہستہ آہستہ مٹی بلاؤنی شروع کی تھی. وہ بار بار ابا 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 آدھی رہی لیکن میں کو رحم نہیں آیا. سونا محبوب دلے میں ٹران لگانا کہ اس دے سر دے اتے میں مٹی پاواں، میں مٹی جی میں چاہیے تو وہ اس ٹائم اپنے ہی کو چھوٹا چنی چھوٹی اپنے وہ جرے بوچھن آئی وہ میں کو دے کے آدھی ہے اے میری جان دے دشمنا یہ میری ماں نو دے وچ ہن ابا بھول گیا ہے. ہن دے انداز وٹ گئے اور میری ماں دلے میں کو یاد کرے سی نا
تو انہاں دے نال ہنجواں پوند گئن سی، اس نے تسلی تھی بس سونا میں دل ادھر مٹی ولائی ہے نا، بچی چیخ دی رہی لیکن میں کو رحم نہیں آیا، کیوں کہ ایسا کافر آسے غیر مسلم جو آسے ایمان دی دولت جو کوئی نہیں۔ اور نبی سونے دے غلاموں سونے محبوب دے صحابہ فرما دے کہ جنے دلے گفتگو سنائی نا اللہ دے محبوب رومن لگے، سونے محبوب رومن لگے، اللہ دے محبوب کی ہنجوانا داڑھی مبارک تر تھی گئی، اللہ دے محبوب وقت فرمایا میرا غلام ولاد آس کی کیتا ہے وقت جنے سنایا، کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے غلاموں تسا یہ دے نادان ہے، یہ دے نادان ہے، اتنا علم کو لانے اتنا شعور کو لانے، اپنی جمی ہوئی دی اپنا خون تو اس نے اپنے ہتھان دے نال تسا قتل کرنے پہ عرض کی دی سونا نادان ہسے ہون سونا آرام سکون لگا گیا ہے، ہون جدا ایمان گھنایا ہاں او بچی دیریا چیخاں مرے دی رہی آئی اوے چیخاں والا میں کون سمجھ نہیں دے ہون ایمان دی وجہ تو دل نرم تھی گئے ان سونا محبوب سونا وہ دے چیخاں سمجھ نہیں دینیاں، کیا اللہ سونا میرے گناہ معاف فرمائسی، سونا فرمایا اسلام اپنے تو پہلے حالے جرے گناہ ہیں انہوں نے ختم کر دیتا جلے بندہ کلمہ پڑھ گیا تھا نا پہلے جرے گناہ کیتے انہوں نے سارے ختم تھی وینے سونا چلو گناہ تا ختم تھی وینے میری اس دھی دا کے بڑھ سی، اس دھی دا کے بڑھ سی تا یہ شفیع کاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھا اللہ دے محبوب فرمایا میرا غلام پریشان نہ تھی قیامت تا نہیں ہو سی تیرے ہاتھ دے وچو اور تیری بچی دے ہاتھ دے وچو نپ کے تے جنت دے پہنچاونا میں محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، محبوب کی آمد، سیدی مرشدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہون یہ بچیاں نو یہ جرا عظمت تے شانہ ملیا ہیں۔ ایک صحابی حضرت ہے عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث طیبہ دا مفہوم سنا یا رسول اللہ جیرے بندے اسلام تو پہلے نیک اعمال کیتے ہو سن انہوں نے اس نے فائدہ مل سی سونے محبوب فرمایا مثلا حدیث طیبہ دا مفہوم عرض کی دی یا رسول اللہ میں ایمان گنامت تو پہلے نا میری عادت ہے میں کو پتہ لگے ہاں نا جو بھائی فلانے بندے دے گھر دھی جمی ہے جو مریندہ ہے میں اس نے اس دا بدلہ دیندہ ہاں کیویں بدلہ حدیث طیبہ دا مفہوم ہے پر میں نے کہ میرے ایک دفعہ دے رہنا ڈاچیاں دو پھٹ گئیں اور گبھن ڈاچیاں ہاں 10 مہینہ دیا گبھن ڈاچیاں پھٹ گئیں میں اٹھ دے ہوتے نکلا یا بئی روایت ہے ڈاچی دے ہوتے نکلا انہوں نے گولن بس میں انہوں نے گلیندہ پتہ لگا کہ فلاں جگہ دے ہوتے ہیں اتھا پہنچ گیا اتھا جلے پہنچا ہاں تا اندر انہوں دا ایک جھگڑا چلدا پی آئے ادھر سردار آئے ادھر گھر دھی جام پہ وہ بچی جلے جمی ہے تو اس اپنے انہوں نوکرانو یا اس دائیہ نو آکے اس نے مار چھڑ میں آکھا مارو نہیں یہ میں کو دے ہو چھا اس آکے تے کو دے ہو چھا تو کیسے دے سے بھائی یہ دو ہے ڈاچیاں تو ساں کے دے چھا یہ جنیاں ڈاچیاں گبانے نہ دو ہے تو ساں کے دے بھئی روایت ہے چھے یہ ڈاچیاں کے نوچا تو یہ جنی چواری دو تے میں چڑھا ودا یہ بھی تواری ہوئے میں بس رو میں کو گھر تک بچا آبا تو سونا میں یہ کریں دے نا مختلف روایات دے ایک ہے جن کے میں 70 بچیاں بچایا ہے اور بئی روایت دے ویچے 170 بچیاں میں بچایا یعنی جنہیں ماں تے پیو مارنا چاندے ہن ماں تا مرے دی نہیں پیو مرے دے ہن ظالم لوگ ہن تو میں انہوں نے بچایا ہے اور سونا انہاں بچیاں دی میں پرورش کی تھی وقت انہاں دی اچھیاں جگہ دے شادیاں کر چھوڑیاں نبی سونے دے غلاموں اللہ دے پاک محبوب دے حدیث طیبہ دا مفہوم سونے فرمایا اس تو وڈی بئی نعمت کرے واسطے کیری ہوئے کہ اللہ سونے تک ایمان دی دولت عطا ہو سکتا ہے انہاں بچیاں دی دعاواں دا صدقہ اللہ تک ایمان نصیب کیتا ہوئے نبی سونے دے غلاموں حدیث طیبہ دا مفہوم ایسا مسلمان ہے سے نا میں دین اسلام دیا تعلیمات کا خود سیدہ بیٹھا ورنہ وہ صرف میلاد ہے میلاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہے یہ بیان کر سکتے ایسا گھنٹہ لاگ ویسے لیکن میرا مقصد ہے کچھ حاصل تھی ون اصلا جی گلا بھولے ودیا والا سبق یاد آ ونے سونا کہ سونے محبوب دی حدیث طیبہ دا مفہوم اللہ نے محبوب فرمایا جس آدمی نو اللہ سونے 2 دھیاں دتیاں ہوئے اور بئی روایت ہے 3 دھیاں دتیاں ہوئے تو وہ صبر کر ونے نہ دوتے یعنی بچیاں ہیں انہوں نے پرویش کرنی ہے
اور صحیح انہاں دی تربیت کرنی ہے، انہاں نو کھواونا پلاونا ہے، انہاں دا تہذیب تے ادب دا خیال رکھنا ہے۔ بات سونے فرمایا جلے جوان تھی ونجن نہ دھیاں اور انہاں دی یہ چنگی جاتے شادی کر چھوڑے، یعنی بال جمے خدا اچھا نہ رکھنا، وہ کاندے چزان دے ہونا اچھا نہ رکھنا، بات اس تو بعد دی اچھی تربیت کرنا، جوان تھی ہے وہ شادی کر چھوڑنا، پیو ماں دا فرض پورا تھی گیا۔ سونے فرمایا کہ دھیاں دی چنگی جان دے ہوتے اس شادی یعنی اچھا رشتہ ملا ہے، پیسے دے اعتبار نہ نہیں، دین دے اعتبار دے رہا چنگا رشتہ ملا ہے وہ شادی کر چھوڑیے۔ اللہ نے محبوب فرمایا اے بندہ جس نے دو بہنا یا دو بچیاں دی صحیح تربیت کیتی ہے اور چنگی جاتے شادی کر چھوڑیے، اے بندہ تے میں اللہ دا نبی دہاڑے قیامت جنت دی بھی اکٹھے ہو سکتا۔ یعنی سونے محبوب انگلیاں دا اشارہ کر کے دسا ہے کہ آساں جنت دے جیویں اکٹھے ہو سو تیرا دھیاں دی صحیح پرورش کر کے تے انہاں نو چنگی جہاد ہوتے شادی کر چھوڑیندا ہے۔ اے عظمت تے شان سونے محبوب نے دسی، اور ایک حدیث طیبہ دا مفہوم ہے، اللہ دے محبوب فرمایا کہ اللہ سونے نے جس نو دو یا ترا دھیاں دتیاں میں اور انہاں دی اچھی جاتے ہوتے یعنی اچھی پرورش کر کے شادی کر چھوڑیندا ہے، دہاڑے قیامت دے دھیاں اس دے واسطے جہنم دے سامنے دیوار بن ویسے، حجاب بن ویسے، جہنم دی بھار نہ آڈے سے نا یہ ساڈا ابا ہے، یہ ساڈا پیو ہے، یہ ساڈی ماں ہے، انہاں تا ساڈی پرورش کی آئی، انہاں تا ساڈا خیال رکھا ہے، ورنہ اساں دھیاں تا وہ ہاسے کہ لوگ اساں کو زندہ دفن کر چھوڑے دے ہن، انہاں اساں کو جوانی تک پہنچایا، وہ چنگیاں جھائیاں تے شادیاں کر چھوڑیاں، نا جہنم دی بھار انہاں دے نیڑے نہ نبی سونے دے غلاموں۔ یہ دین اسلام دی تربیت ہے، دین اسلام دی تعلیمات ہے۔ میں حدیث طیبہ جت کو یہ ابتدا کی دی ہے وہ گاہ لکھائی رہ گئی ہے۔ سونے محبوب دے غلاموں کے حساب تھی سی سارے کو۔ اچھا یہ ہوں جی میں اولاد دا آدھا پیا، اگر ایسا اولاد نو گندے پاسے لا گئے ہیں زہری گل ہے، پیو ماں کو پوچھا ویسے ایسا جوانی نو اگر غلط پاسے لایا ہے، اللہ سونا سارے کو جوانی دا حساب نہیں۔ اچھا رب یہ جڑا حساب گھننا نہیں دے ہوتے ایک حدیث طیبہ تے سونے مصطفیٰ دی آمن دے نال اللہ رب العزت نے جڑا سارے تے فضل کیتے، یہ حدیث اس دی ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے دا طواف دے فرمایا، اور کعبے دا طواف دے دوران سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگو ایک عربی آدمی ودا ہے، یعنی وہ عربی انہاں لوگوں نے آدھے ہیں جنہیں شہران تو باہر رہاں دے ہیں بھیڑا بکری سے رہتے ہیں، انہاں نے عربی آدھے ہیں۔ وہ کعبے دے طواف دے دوران اللہ سونا تو آنکھوں میں کو جہاں بار بار دکھاوے کہ یا کریم ہو یا کریم دا ورد ودا کریں دے، حضر ایسا وجہ وجہ یا کریم ہو او مزاب رحمت والے پاس آوے یا کریم ہو آکے، رکن یمانی والے پاس آوے یا کریم ہو آکے، یعنی اس دے ورد ذکر دے رہا یا کریم ہو یا کریم۔ اللہ سونے نے آدھا اے کرم کرانا لے، اے کرم کرانا لے، سونے محبوب دے پیچھو آئے اللہ دے محبوب بھی دے نال دیوے وہ آکے سونے محبوب بھی یا کریم ہو یا کریم۔ اسے سمجھا ہے عربی آدمی ہے یعنی اتنا علم تک کوئی نہ ہے، تو اس آکھا ہے بشاید میری نکل پسلا بندہ اترے نہ ہوتا ہوں پہلا چکر دا کیا گزر دوجے چکر دے لینا ایک بندہ ہوئے تو پیچھو بھائی بندہ نکل کرے نہ زہری گل ہے غصہ لگ سی بھائی موڑ کے ڈیٹھو سنا بھائی اس نے کئی گل آکھاں جلے سامنے دیکھیں اللہ دے پاک محبوب جب مزے دی گال او جنا حال سیان دا نائی کلمہ پڑھی بدا ایک بے نے ڈیٹھے ایمان گھنایا ہے سونے محبوب نو حالے ڈٹھا کوناس حضرت سیدنا بکر صدیق دے آنکھیں دے تو ایمان گھنایا ڈٹھا کوناس سونے نو تے جیویں ڈٹھا اسے نا آدھا اگر تو ایڈا سونا نہ ہو میں یا میں تیری شکایت اپنے نبی کو نہ مانا یہ اس صورت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے میں روایت پڑھتا پہ ہم آپ فرمایا جیرے سونے محبوب نو میں اچانک بھی ڈٹھا ہے نا وہ حیران ٹھیک رہ گیا ہے سونے محبوب نو جسے اچانک ہی ڈٹھا وہ حیران ٹھیک رہ گیا ہے یعنی یہ صورت ہی میری تھائی وہ پیارا رخ انواری میری تھائی نبی سونے دے چہرے دی چمک ہی میری تھائی کہ جیرا دیتا ہے بس قربان تھی ویدہ ہے اس صورت نو میں جانا تھا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک گال فرمائی نہ فرمایا اس صورت نو میں جانا تھا یہ نہیں آگا اس صورت نو وہ نہیں کھائی آئی اے جنی اور ڈٹی ہے فرمایا اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کے جانے جہاں نہ کھاں
سچ آکھاں تا رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا سونے محبوب فرمایا اے میرا غلام ادا سے یا اخل عرب دے الفاظ ہیں حدیث دے یا اخل عرب اوے عربی بھرا اے دس کہ اپنے نبی نو سیاننا ہے ادا نہیں سننا نہ سیاننا سونے فرمایا میں تیرا نبی ہاں اور دہاڑے قیامت میں تیری شفاعت کرنا سونے محبوب دی جری سفارش ہو سی نا دہاڑے قیامت دے قبول تھی دی اللہ دے محبوب دے علماء اتنا لوگ آدھے میں حدیث دے یہ بات پڑھتا پیامنا اتنا میرے ذہن دے وچ خیال آیا ہے کہ لوگ آدھے جی نبی سونے دی آمد ہوتے تسا جلوس کیوں کٹھیں جلوس کیوں کٹھیں دے ہو اچھا کیا کرو جی لوگے بیعت ہے کرو دروس بھی پڑھا کرو اچھا ٹھیک ہے جی سیرت دا جلسہ کیتا کرو جب میلاد دا نہ کرو میں آکھا سونا یاد رکھیں نبی سونے تو بغیر تو یہ کائنات بھی نہ ہوئے ہیں اگر سونا محمد نہ آوے رب سونا فرمائندہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کر رہا یہ کائنات دیاں رنگینیاں یہ کائنات سجائی بھی اسے واسطے گئی ہے کہ سونے محمد نے آمنا ہے اور پیر سید نصیر الدین نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تا یہ فرمانے لوگوں میں تا یہ آدھا ہاں حشر دا میدان یہ سجائے اسے واسطے ویسی کہ شان محبوبی دکھائی ویسی نبی سونے دی شان دکھائی ویسی حشر والو دیکھو اے میرا محمد ہے جس واسطے میں کائنات بنائی ہے جس واسطے اتنے نبی بھیجے ہیں جس واسطے اتنی کتاباں آئی ہیں قرآن آیا ہے اے سارا دنیا دا سسٹم جس کی خاطر چلا ہے اے محمد سونا ہی نے جس نے میں یہ مقام عطا فرمایا ہے نبی سونے دے غلاموں اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کو قیامت دے لینا لوگ سارے اکٹھے تھی سے پہلے ویسے نہیں حدیث طیبہ دا مفہوم حدیث سے سونے محبوب پہلے ویسے حضرت آدم علیہ السلام کو یا آدم اساں تھوڑے بال تھوڑی اولاد ہیں رب دی بارگاہ وچ سفارش کرو رب سونا حساب کتاب شروع کرے ڈاڈے اوکھے ہیں اچھا تا میدان سونا کوئی بھی سوکھا ہے کوئی پسینے دے وچ بڈھا کھڑا ہو سی کہندا سینے تے آندا پیو سی کہندا دونی تک ہو سی کہندا پسینہ پیرا تک ہو سی گوڈا تک ہو سی پسینے دے وچ عوام ودی بدھدی ہے سارے کٹھے تھی کہ آدم علیہ السلام کو ویسے اللہ دی بارگاہ میں سفارش کرو میں نہیں اذهبوا الى غیری بے دے بنو آسا میں آدم ہاں بے شک تھوڑا والد ہاں تھوڑا پیو ہاں ساری بنے آدم دا سارے بالا میرے لیکن نہیں کبے کل بنے ٹوٹے سارے نبیاں کو تھی دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے سے او بھی فرمائے سے نہیں آؤ جلو سونے محمد نوح کل گئے ابراہیم کل گئے موسیٰ کل گئے عیسیٰ کل گئے آدم کل گئے شیس ادریس سارے انبیاء ان انبیاء بھی نالن تے مخلوق بھی ساری نالن حدیث طیبہ دے الفاظ سارے لوگ ساری مخلوق اکٹھی تھی کہ سونے محبوب کو لاوے سے اور اللہ دے محبوب دے اگو عرض کرے سے سونا رب دے اگو سفارش کرو آنا سونے محبوب فرمایا وقت اس جا دیتے وہ تو سارے نبی آدھے حساب الى غیری کبے کل جلو میں تمہاری کوئی امداد نہ کر سکتا اتھا سونا محمد آکسی انا لہا آؤ میں کھڑے ہی سے واسطے میں تمہارے انتظار چاہاں آؤ یہ ہوتا رہے کہ جرا اتھو خالی نہیں بڑھتا اور نبی سونے دے غلام سونے فرمایا میں سجدہ کرے سے اللہ سونا فرمایا سی ہے میرا محبوب اپنا سر مبارک چاہو جیری گال تو ساتھ دے ہوئے تمہاری گال سنی ویسی منی ویسی تو شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے اور اسے واسطے سونے فرمایا شفاعت حقن کہ میری شفاعت دہاڑے قیامت حق ہے اور جرا جو کہ ایمان رکھیں دے سونے محمد دی شفاعت اس میں حاصل تھی سی نبی سونے دے غلام ہوں اللہ دے محبوب اس غلام نے فرمایا کہ دہاڑے قیامت میں تیرا شفیع ہو سکتا اچھا وہ میں جلوس کی گال کی دیئے یہ سارے لوگ پورے حشر والے یہ پورے جلوس دی شکل ہے یعنی جیلے بندے کٹھے ہوتے ہوئے تو جلوس ہی ہوندہ ہے ساری مخلوق خدا یہ سونے محمد دے در دیتے ویسے پہلے بنا نبیان دے در دیتے گئے خالی والا ہے بات یہ ساری مخلوق جلے سونے نبی دے بوئے دیتے آئی اللہ دے محبوب انہوں دی سفارش فرمائے سے سونے محبوب دے غلاموں
اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلے غلام نے فرمایا نا کہ میں تیرا شفیع ہو سکتا قیامت دے دہاڑے سفارش کرے ساں، میں تیرا نبی بھی ہاں سفارش بھی کرے ساں. حالے یہ گال تھی نہیں پئی آئی. حدیث طیبہ دا مفہوم ہے جبریل امین رب دا پیغام گھن کے آوے نے سونا اپنے سجن واک دیو یہ جڑا تہاڈا غلام نال کھڑا ہے. اللہ سونا فرمائندا میں تیرے کول قیامت دی حساب گھنساں، میں تیرے کول حساب گھنساں. اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام نو دسا جبریل پیغام گھن کے آ گیا ہے، رب دا پیغام ہے، اللہ سونا حساب گھنسی. اب وہ پتہ ہے وہ عربی کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا سونا اگر رب اللہ میرے کو حساب گھنسی میں اللہ کو حساب گھنسی. بڑی گال ہے دنیا دے ایک بے کو بندہ حساب بندے بندہ دے حساب گھن سکتے، وہ تو خالق تے مالک بھی ہے، اس دے کول کون حساب گھن سکتے؟ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا غلام خیال کر کیا ادا کھڑا ہے، اللہ کو حساب گھنسے کہ ہاں سونا اللہ کو حساب گھنسا. اگر اللہ سونے میرے کو میرے گناہاں دا حساب کیتا بھائی اتنے تیرے گناہ ہیں، میں اللہ سونے کو دی بخشش دا حساب گھنسا. مولا میرے گناہ ڈھیگے کہ تیری بخشش زیادہ ہے. اگر اللہ سونے میرے کو میری نافرمانیاں دا حساب کیتا کہ میں یہ نافرمانیاں کیتیاں ہیں یہ غلط کام کیتے ہیں، مولا اے سونے محبوب میں رب دے کول رب دیاں رحمتاں دا حساب گھنسا کہ میری نافرمانیاں ڈھیگن کہ رب دیاں رحمتاں ڈھیگن. اے سونا محبوب اگر اللہ سونے میرے کو بخل تے کنجوسی دا حساب کیتا تو میں رب سونے کو اس دے خزانہ تے سخاوت دا حساب گھنسا. دیکھا میری کنجوسیاں ڈھیگن کہ وہ سخاوتاں زیادہ ہیں، دیکھا میری کنجوسیاں ڈھیگن کہ وہ خزانے زیادہ ہیں. سونے محبوب دلے گال سنی اللہ دے محبوب رومن لگ گئے اور جبریل امین والا نازل تھے. سونے محبوب دے کولے پیغام گھن کے رب دا اے سونا رب فرمائندا ہے اپنا رومن اپنے آنسو ختم کرو چا رومن بند کر دیو اپنے اس غلام نو آکھو کیونکہ تہاڈے رومن نے آسمان تے فرشتہ نو تسبیح و تحلیل دے وچ بھی شک پیدا کر دیتا ہے بھلا دیتا ہے. سونا اپنے اس غلام نو آکھو اللہ سونا آگا ہے نہ تو اسانے کل حساب گنے نہ آسا تیرے کل دیہڑ قیامت حساب گنے. یعنی سونے محمد دے بین ڈٹھے ایمان جو گھن آیا ہے نہ اسا تیرے کل حساب گن چوتے نہ تو اسانے کل حساب گنے. اور سونا اس نو خوشخبری دے دے کہ قیامت دے دی تھوڑے نال جنت دے وچ سی تھوڑا ساتھی سی. سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سونے محبوب دے تے ایمان اصل دے وچ یہ چیز ہے. اگر محبت رسول کوئی نہیں تو بندہ ظاہری گل نماز ہی نہیں پڑھتا. ظاہری گل ہے بندہ دنیا دے کماں دے وچ ودا ہے. یہ ایمان جڑا ہے نا میلاد دے نال ذکر رسول دے نال ایمان جاگدا ہے بندے دا تازہ تھیندا ہے. اچھا کچھ لوگ آدھے نہیں کیوں کریں دے ہو سارا تو نہیں جاگدا. میں کہ سونا جاگن واسطے پہلے لازم ہے کہ وہ ہووے تو صحیح نا وہ ہووے تو صحیح. جاگدا تو مراد ہے پہلے ستا پیا ایمان تے بعد اللہ دے محبوب دا میلاد جو سنا اس جاگ گیا. محبت جاگ دی تا ہے جو پہلے سچیا ہی ہوئے جب محبت جو کا ہوئے ہی کونا ایمان جو کا ہوئے ہی کونا تو بات ان سے سامنے بھامے قرآن پڑھو بھامے حدیث پڑھو بھامے صحابہ دے اقوال پڑھو بھامے ائمہ محدثین علماء دے اقوال پڑھو وہ منن واسطے تیار ہی نہیں ہوا تو بس کان چٹا ہے. نبی سونا دے غلاموں یہ جی محبت ہے نا محبت رسول یہ اصل چیز ہے. ایمان دی اصل ذریعے جڑ ذریعے وہ محبت رسول ہے. ورنہ دیکھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کافرانو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ سونے نو وحدہ لا شریک منو. انہاں آکھا اساں اللہ نو منے نہیں اساں اللہ نو منے نہیں. رب سونے قرآن دی آیت نازل فرما دی ہے میرا محبوب یہ جڑا دعویٰ کی دی کھڑے نا کہ اساں اللہ دے تے ایمان رکھے نے اللہ نو منے نے انہاں نو آکھ دیو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تسا اللہ نال پیار کریں دے آؤ تو میں محمد دی پیروی کروں میں محمد دا آکھا منے سو میں محمد دے آکھے تے چل سو تا تہاڈا ایمان قبول ہو سو. نبی سونے دے غلاموں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ چیزاں سب کو سکھائیاں
دین اسلام دے حوالے نال ہن اساں انہاں چیزاں دے اوتے کتنا عمل کریں دے پے اساں اپنی زندگی دا محاسبہ ہی کرنا ہے خالی یہ تو نہیں بھائی میلاد دی محفل ہے جی اسلام خان یہ محفل سجائیے بڑا چنگا ٹکر ہے کھا کے آ بڑے ہیں یہ فلانی سے ہے جی یہ کھا کے آ بڑے ہیں یہ میلاد دا یہ مقصد نہیں سونا میلاد دا مقصد یہ ہے کہ کچھ حاصل تھی وے اور وہ کیویں حاصل تھی نہیں ہے مثلا اساں کوئی برکت والی شے ہک سیکھی ہے انہاں چند گلاں دے وچوں ایک گل ہے سونا کہ اساں ہر ٹائم پانی پیندے ہیں یہ دین اسلام دی تعلیمات دے حوالے نال پانی پیندے ہیں ساکو پتہ ہے کہ سارے سونے نبی پانی کیویں پیتا ہے اگر پتہ ہے تے اساں اوویں ریت پیندے ہیں تب تا ساکو شہیداں دے برابر ثواب مل سی کیونکہ سونے نبی دی سنت دے اوتے اساں پہ عمل کریں دے ہیں او سنت کہ جس نے لوگ چھوڑ چکا ہوئے تے بندہ عمل کرے تو 100 شہیداں دے برابر ثواب ملتا ہے پانی پیونا کیویں ہے سجنا نے دسا ہے لوگوں پانی ان پیونا ہے کہ تساں سجے ہاتھے اس برتن نہ پو گلاس ہے منگرا ہے کٹورا ہے کوئی چیز ہے اس نو سجے ہاتھے نہ پو پانی نو دیکھو دیکھن تو بعد بہ کے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ پڑھن تو بعد ترائے ساہاں دے یعنی ایک دفعہ تھوڑے گھٹ بھرو گلاس منگور سائڈ تے کر کے نو بات کچھ پیو باتیں سائڈ تے کر کے نو سا کے نو بات تریجی دفعہ پیو اور اس تو بعد یعنی یہ جلے تساں پی گئے دے پانی الحمدللہ چیز سنتا بڑھنی ہے صرف پانی پیوان دی کہ تساں خالی ہاتھ سجے ہاتھے سے پانی نہ پائے ایک سنت ادا تھی گئی اس دے وچ ڈٹھا انہیں 2 سنتا ادا تھی گئی بسم اللہ پڑھی انہیں 3 سنتا ادا تھی گئی تساں اس دے وچ 3 دفعہ ساہا گدا ہے یہ 4 سنتا ادا تھی گئی بہ کے پانی پیندے پیو 5 سنتا ادا تھی گئی آخر تے الحمدللہ کہنے 6 سنتا ادا تھی گئی یہ تو کو پانی پیوان ہے تے سونا قیامت دے دی دہی کی نیکی دی لوڑ اس اچھا اسا روٹی کھاون بیٹھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے میں چھوٹا بالا کہ میں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر مبارک رہا کہ اللہ دے محبوب میری یہ نہیں تربیت فرمائی کہ ولا میں کو کہیں دی تربیت دی لوڑ نہیں تھی اور میں نے ایک ڈیڑے تھال دے ہوتے ایسا کافی سارے بندے اکٹھے بیٹھے آسے روٹی کھاندے پہ آسے چوری بنی پہ سرید بنی پہ تو میں اتو ہی گرا چاہاں بیا اتو بیا بہ دے ہونے چاہاں اللہ دے محبوب میرے ہاتھ سے نپا اور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے غلام اے بیٹے اے سجے ہاتھ نال کھا تے اپنے اگو کھا سجے ہاتھ نال کھا تے اپنے اگو کھا پر میں نے وقت میری اتنی زندگی گزر گئی ہے یہ گاہل میں کو نہیں بھولی بھائی سجے ہاتھ نال کھانا تے اپنے اگو کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہن بالا دی تربیت کیا کرنی ہے سب کرنی تے سادہ حال ہے ہوے اسا بھائی بھائی جانے ٹکر کھاندے ویندے ہیں تو بال بھی تو وہ چیز سیکھ سے تو ہن یعنی طریقہ کار ہے بندہ ہاتھ دھو کے تے آرام نال بہ کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے تے بعد سجے ہاتھ نال کھاوے اور آخر تے الحمدللہ کے تے اس دے نال برکت آونی ہے دل دے اندر کھانے دے وچ جڑا نور ہو سی اس سارے دل نو دماغ نو روشن کرنا ہے نبی سونے دے غلاموں اگے اساڈے ہر شے دی برکت ہوندی ہے ہن برکتاں ختم تھی گئی ہیں اس دی وجہ پتہ ہے کہ ہے اگے ساری ماں یا بہن بال نو دودھ پلاندی ہے بسم اللہ پڑھ دی ہے ہن گالی ہی کڈھیندی بیٹھی ہے تے بال نو دودھ پلاندی بیٹھی ہن جیڑا بال بچپن دے وچ ماں دیاں گالیاں تے ایسیاں گالیاں کہ جڑیاں لکھے پڑھے نہیں آندیاں او سندا پیا او دی تربیت خاک تھی سی اس آگاں وڈا تھی کہ کیڑا حاجی تے نمازی بننا یعنی بال دے نافرمان تھیون دی وڈی وجہ یہ ہوندی ہے کہ پہلی گود پہلی جڑی تربیت کا ہے وہ ہے ماں دی گود تے ماں دی جھولی دے وچ اس نو گالیاں ملدیاں پیاں ہیں ماں دی جھولی دے وچ اس نو تربیت غلط ملدی پئی ہے تے ظاہری گل ہے اس وجہ تھی کہ غلط کام ہی کرنا ہے نبی سونے دے غلاموں ہن اسارے کھانے دے برکت کو نہیں اس دی وجہ کہ ہے ساری ماں ساری بہن آج اٹا لومن باندھیے ملن باندھیے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے اگے ہونیاں ہاں ماما بہنا او جلے کلہوٹی دے وچوں دانے کڈے نہ بسم اللہ پڑھدیاں ہاں او ڈول دے وچوں بولنا اسے لے تے ہوندے ہاں انہاں دے وچوں اگر اٹا کڈے نہ تو بسم اللہ پڑھدیاں ہاں
لیکن ہوں کوئی بسم اللہ یعنی آسان جہاں رواج نے بسم اللہ نہ پڑھتے سنت سمجھ کے تو وہ ایک الگ گل ہے، رواج کے طور پہ نہ پڑھتے. اگر سنت سمجھ کے ایسا پڑھوں کہ ہر چنگا کام تو پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، سونے محبوب کی سنت ہے. نبی سونے دے غلاموں بات جیرا کام اسا کرنے پہ ہیں یعنی سونے محبوب کی سنت نال کرنے پہ ہیں. اسا بسم اللہ پڑھیے سجے ہاتھ نال اٹا پائے سے سجے ہاتھ نال پانی پائے سے واتو سٹے نو ساری ماں بہن جڑے ملن تو بعد روٹیاں لاون لگی بسم اللہ پڑھائے وات بال نو او دے روٹی دیون لگی چھبی دے وچ رکھ کے او سالن پائے بھاجی پائیے بسم اللہ پڑھی روٹی رکھی بسم اللہ پڑھی ہاں میرا بچڑا بسم اللہ پڑھ کے کھا اگے این آدیاں ہونیاں ود گیاں بسم اللہ کرو پڑھو بسم اللہ آکھیے بسم اللہ پڑھی نے کہ نہیں پڑھی ہن یہ حال ہی بنا. ہوں اساکو نبی سونے دے غلاموں حالانکہ کوئی اوکھے کام نہیں تھا کہیں نہیں مارنی بہولے نہیں مارنے اتنا وڈان نہیں مارنے یہ تو بڑے سوکھے کام ہیں یہ ایسے کام ہیں جیرے اساکو پتہ ہے ایسا نہ ہی کریں دے عمل نہ ہی کریں دے تو اوکھے ہاں چاند ٹوپے ہونے دانا دے پورا سال گزر ویندا ہوں بوریاں دیاں بوریاں گھن کے رکھی پہ ہونے تو پورے نہیں تھی دے آخری مہینہ بلا آٹے بلے دے ہونے وہ دی وجہ یہ ہے کہ برکتاں ختم تھی گئی. سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اگلی تربیت دی گال کہ دل پیو نماز نہ پڑھ سی وہ بال نو کیویں آگ سی کہ وان میرا پتر مسیح تے گیا ہے کونی گیا نماز پڑھی ہے کہ کونی پڑھی وہ اگو آپ دے اب بتائیں پڑھی ہے مطلب کہرا جواب سے اما ہے وہ دھی نو کیویں آگ سکتی ہے کہ میرا دھی اٹھی نماز پڑھ جو اگو آگ دے اما تا نماز پڑھی ہے ماں اپنی بچی نو کیویں آکھ سکتی ہے قرآن پڑھ ہاں ٹھیک ہے جی پڑھی ہے بولی وہ تو ایک الگ گل ہے لیکن وہی پہلے نماز تو پڑھ سی نا نماز پڑھنے تو بعد بچہ اٹھی پو نماز ہی پڑھو چاہتے قرآن ہی پڑھو چاہتے یقین منو اصل چیزاں تو یہ ہیں یہ اساں جڑے پیساں دے پیچھے لگ گئے ہیں نا تے اساں دے دنیاوی تعلیم ہوے تے پیسہ ہوے تے نوکریاں تے جائیداداں ہوے یہ ہر شے ٹھائی رہ ونجنی ہے نال سونا چنگے اعمال نے ہونے سونے محبوب کی حدیث طیبہ دا مفہوم نا اللہ دے محبوب فرمایا کہ جلے کتائیں تو سارے حیش اختیار کرن لگو نا تو گوانڈی چنگا ہونا چاہیے گوانڈ نیٹھا کرو اگر گوانڈی چنگا ہے تو تو ہمیشہ گھر بڑھاؤ چاہنے کا نہ بڑھاؤ چنگے جنے دے نال گھر نے بڑھاؤ اچھا تو وہ چنگے جنے آسا ایتا دنیا دے ویچ بھی نہ گلیں دے تے قبرستان چی نہ گلیں دے اگے یہ ہوندہ ہے کہ لوگ آدھے فلانی جاتے ہو دادا دی قبر ہے صاحب دی قبر ہے پر اتھا صاحب کو دفنا ہے تقریباً قبرستان سارے اٹھائی ہیں ہون یہ حال آنا رہتا ہے نہیں یار اپنی وکری زمین نہ کنو چا اتھا اپنے یہ دفنا سنا دے سارے کو ٹھیک یہ پتہ نہیں تھا کہ ہے پر وکری زمین کنو چا جی اپنا انہوں نے دفنا سونا یاد رکھیں گوانڈ چنگا ہوئے ہو سکتا ہے اسے دی برکت دی وجہ تو اللہ سونا بخشش فرما دے سونے محبوب یہ بھی فرمایا ہے کہ جلے سفر تے وجو تے لگے نہ گئے کرو کوئی سنگی نال کیتا کرو اچھا ایتوں ایک بندہ بیمار ہے ویندا پہ ڈیرے یا میاں علی آدھا پترے نو ملوے نو چاچے نو یار بھائی طبیعت تھوڑی خراب ہے میں نال نہیں لگانا ہاں دو بندے بہ بہن کار ہے سپیشل کار ہے بھائی لگے ہوئے ہیں موٹر سائیکل دے دے لگے ہوئے ہیں یار بھائی اتنی آؤ شارک تک ویندا پیاں تے ڈاکٹر کو وڑنے وہ نال ٹر پانے اچھا سنگت ہے اچھی گال ہے سونا اتھا دے سنگت ہر چیز ہے لیکن جلے ٹر دے آئے نا آخرت دے سفر دے تو اس آخرت والے سفر دے بھرا ڈاڑھا پیارا ہے پیو نو پتر بہت پیارا ہے ملویر نو ملویر ودا پیارا ہے چاچے نو بھتریجا پیارا ہے لیکن وہ سارے پیار کرن والے نال ٹر دیں دلے قبر دے بوئے تے ویندے ہیں منہ تے ویندے ہیں قبر وچ لگا رکھے نے بھیرا پیار کرن والا پیچھے ہٹا کھڑا ہے پیو پیار کرن والا پیچھے ہٹا کھڑا ہے وہ بہن پیار کرن والی پیچھے ہٹ گئی ہے یہ رشتہ دار سارے یہ محبت تے پیار کرن والے ہن ہن نال کوئی نہیں آندا اتھا دنیا دے سفراں تے سارے ٹردے ہن تے سونے فرمایا لگا سفر نہ کریں نال سنگی ہونا چاہیدا ہے اتھا دا وہ سنگی بندے نہیں یہ جڑے آدھے ہن مراں گے تیرے نال مراں گے نال تیرے وہ بھی ہون دے رہے بازیاں ہاری کھڑے ہیں پیچھے ہٹے کھڑے ہیں ہون کی کرے سو نبی سونے دے غلاموں اللہ دے پاک محبوب 1400 سال پہلے دس گئے ہن کہ بندہ جلے قبر وچ ویندا ہے اودے اعمال اودے نیڑے نال ویندے
اعمال نال ویندے ہیں تے چنگے اعمال ہوویں نا او تھا قبر چ ساتھی ہونے حدیث طیبہ دا مفہوم اللہ نے محبوب فرمایا جلے بندہ مومن نو قبر رکھا ویندا ہے جہنم دی بھا آون دی کوشش کرے دیے نماز اگو نماز آدھی نانا یہ تو نمازی آدمی ہے یہ نیڑے نام ہے حج زکات اگو تھی ویندی ہے بے پاسو نانا یہ نیڑے نام ہے یہ تو چنگا دینا ہے بے پاسو صدقہ تے خیرات تھی ویندی ہے سونا یہ نکے نکے اعمال چپھیرو ساری سیکورٹی کھڑے کریں دے انہیں ساری حفاظت کھڑے کریں دے انہیں جیرے اعمال نو آج ایسا اہمیت نہ دیں دے قبر دے وچ جیلے ہر کوئی چھوڑ ویسی یہ اعمال کا بیاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میلاد اس چیز کا نہ ہے اصل سبق دے ہے اصل تعلیمات دے ہم دین دیا جنہیں ایسا بھلائی بیٹھے ہیں سونے محبوب دے علم اگلی گاہ کہ جرا بندہ باوضو ودا ہونا نا وضو دینا تو فرشتے بھی اس واسطے بخشے دی دعا کریں دے اور سونے محبوب دے حدیث طیبہ دا مفہوم یہ یعنی گال پلے بنہن دے ہے وضو تک رہنے الحمدللہ نماز پڑھ دے ہیں ایک ایسی گال ہے کہ گل نکی جیڑی ہے لیکن ادھر ثواب کم بتا ہے سونے محبوب کی حدیث طیبہ دا مفہوم ہے اللہ نے محبوب فرمایا کہ جرا بندہ وضو کرے وضو کرن تو بعد او پڑھے چا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانا محمد عبدہ و رسول یا وہ دوجا کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول دوجا کلمہ پڑھ چھوڑے ہے اور ایک روایت ہے کہ آسمان نہیں دیکھ کے پڑھتا ہے تو فرمایا جنت دے 8 دروازے 8 دروازے اس بندے دے واسطے کھول لیتے ہیں حالے اس نماز نہیں پڑھی خالی وضو کی جیسے اس تو بعد دوجا کلمہ پڑھا ایسا اچھا تو مولوی صاحب تساں بھائی دسی ویندے دوجا کلمہ تھا کو سکھائے سی کون تو یہ اگر سونا نہیں آندا بس پتہ ہوندا ہے بھولے ودے ہونے نکلا پڑھے ایسے اچھا جرے ورکے ودے ہونے انہاں دے بڑے ایمان مضبوط میں کو ایک ورکہ ملا اس کا کہ استاد جی آج کل زمانہ نے ایمان دیا سردیاں آنیاں نہیں یہ پاک کی میں تھی سے یعنی آگے یہ ہوندہ ہے یہ اصلا دسینے آئے سونا غسل اگر فرض تھی گیا ہے 3 دفعہ غرغرہ کرنا ہے 3 دفعہ ناکے پانی نرم ہڈی تک پہنچانا ہے تے بعد سیر تو گھیر کے پیرا تک سارے جسم تے پانی پھیر چھوڑنا ہے ملنا ہی ہے جسم نو چنگی طرح جو کوئی وال چھکا نہ رہا ہے بندہ پھر پاک تھی اگے ود کے آدھیان بچڑا بعد اس بعد کپڑے پا کے باہر نکل سے نا وہ ایمان دی شرطیاں پڑھ سے وہ اچھی کلمے پڑھ سے تا پاک تھی سے وہ اسے واسطے سکھانے ہیں حالانکہ لوگ پڑھے آئے نہ لیکن گڑے آئے لوگ ہوتے ہیں وہ اسے واسطے سکھانے ہیں جو یہ کلمہ دا اصل چیز ہے اصل چیز تو یہ ہے اور نبی سونے بھی یہ دسا ہے وضو تو بعد دوجا کلمہ ہے تو بندے نے ہر ٹائم یعنی ہر تو 5 دفعہ وضو تو اس کرنا ہے کم از کم تو 5 دفعہ تو دوجا کلمہ پڑھ سی کھڑا تو وہ دے وچ اللہ سونے دی وحدانیت دی گواہی بھی آویں دی سونے نبی دی رسالت دی گواہی بھی آویں تے ایمان اسی چیز دا نام نبی سونے دے غلام تو بات یہ ہون جڑی اس وضو کریندے ہیں تو وضو تو بعد دوجا کلمہ لازم پڑھنا ٹھیک ہے اسا مسجد داخل تھے ہیں تو مسجد داخل تھیندے سہتی اسا سجا پیر رکھنا اللہم افتح لی ابواب رحمتک اگر یہ دعا نہیں آندی مولا سارے واسطے رحمت دے دروازے کھول چا اپنی زبان دے پشتو سی سرے کیجی اللہ میں نے سارے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے ہون اس تو بعد نویت سنت الاعتکاف میں نفلی اعتکاف دی نیت کرے نا دل دے وچ ارادے تھی گئی ہے منہ نہ لاگ چھوڑا کافی ہے جتنی دیر بندہ مسجد بیٹھا رہا سی اتنی دیر فرشتے نام اعمال دے نیکی لکھے سے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا بڑی حدیثی طیبہ اکثر ہی ہوندہ ہے کہ بندہ بیمار تھی رہے ایسا ادھر پوچھنے دے میں دین اسلام نے ساری کیری تربیت کی تھی کیری تعلیم دی تھی دین آقا یہ سونا تو جلے گھرو ٹرا ہے نا تو وہ تیرا ہر قدم نیکی دے پاسے شمار تھی حدیث طیبہ دا مفہوم ہے اللہ دے محبوب فرمایا جیرا بندہ سویرے کہنے پوچھنے تک بندے نا 70,000 فرشتے اس بندے واسطے شام تک بخشے دی دعا کریں دے پوچھنا دے تو ویندے ہیں یہ دین اسلام کی تربیت ہے اگر ایسا ویندے پہ آئے نا ثواب دی نہیں نال ایسا کوئی ثواب نہیں سی تو ویندے پہ آئے یار اب تو بھی آئے ہاں نبے دلے نانے دلے آئے ہیں چاچے مامے دلے آئے ہیں تو چلو منہ دکھائی انہوں نے تو وہ منہ دکھی دے وہ ثواب نہیں تھی دا اس واسطے انما الاعمال بالنیات
جتنے بھی اعمال ہیں انہاں دا دار و مدار نیتاں دے اوتے، یعنی جتنیاں میں گلاں دسیاں ہیں اگر نیت ساری اچھی ہے، صحابی حاضر تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار ناراض تو نہ ہوتا ہے، بہت ٹھیک ہے، بھوک تو نہیں لگی؟ اچھا میں خیال نہیں رکھا، اچھا چلو یہ آخری حدیث ہے۔ صحابی حاضر تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگل ویندا پیا تے خوہ آئی جس دے وچ لہ کے پانی پیونا پوندا ہے، او دے نال کوئی درخت کوئی نہیں جتھا بندہ کوئی اپنی لاچی اٹھ گھوڑے نے بنے ہے۔ میں ایک لکڑ کاپ کے نہ آیا تے اسے خوہ دے نال قلعہ مارن چا، قلعہ ٹھوکن چا، بھائی دیرا بھی کوئی مسافر آسی نہیں تو راہ تو لنگ سی تو وہ اپنی سواری تھا بن کے خوہ تو پانی بھر گئے سی تے آپ ہی پیسی سواری نے پلے سی۔ بے صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا میں جنگل چ لنگا ہوا نا راہ دے ہوتے تے راہ دے نال آئی خوہ تے اسے خوہ دی مڑ دے ہوتے قلعہ مارا کھڑا ہے، قلعہ ٹھوکا کھڑا ہے، میں وہ قلعہ پٹ سکتا ہے بھکا دیتا ہے بھائی کوئی آڑ کے والا خوہ دے وچ نہیں لگے۔ اللہ دے محبوب دہانو فرمایا تو آپ کو اجر مل سی۔ صحابہ باقی عرض کی یا رسول اللہ ایک بندے قلعہ ٹھوکے اس نو بھی پیا اجر ملتا ہے تے بے بندے وہ قلعہ پٹ کے بھکا دیتا ہے اس نو بھی اجر ملتا پیا ہے۔ اللہ دے محبوب فرمایا دہان دی نیت چنگی ہے، دہان دی نیت خالص ہے، نیت ٹھیک آئی اس وجہ تو اللہ سونا دہان و اجر عطا فرماتا ہے۔ اساں کوٹھے دی یہ ونڈو رکھے دے ہیں نا یا روشن دان رکھے دے ہیں کہ اگر یہ نیت اسے واسطے ہوندی ہے بھائی یہ کیوں رکھے ہوا آوے گئی، ہوا آوے وجہ رہنے اچھا ہوا آر پار تھی سی دی کوٹھا ٹھنڈا رہا سا رکھے دے اسے گلوا، لیکن کہیں بندے اگر روشن دان یا ونڈو یہ کھڑکی اس واسطے رکھیے کہ بھائی اتو روشنی تو ہمیں آمنی ہے تو وہ آتا ہے بھائی اس جہاز وچوں اذان دی آواز آسی رہا بانگ دی آواز میں سنی سی تو فرمایا او جتے تک وہ مکان کھڑا رہا سی نا اس بندے نو ثواب مل سی کیونکہ وہ دی نیت چنگی ہے تو یہ نیت دوتے دار و مدار ہوندہ ہے۔ اچھا بات آسان این بھی ہے ایک فتوہ ہوندہ ہے اکثر سارے کو یہ نیت پٹھی ہے یاد رکھ لو نیتاں دا دار و مدار دے رہے اعمال دا دار و مدار نیتاں دیتے تے نیتاں کون جان دے اللہ سبحانہ میں نماز کھڑا پڑھدا تے تساں آدھے جڑے دی نیت چنگی نماز کھڑا پڑھدا ہے تے میری نیت جے ہوئے بھائی لوگ آکھن وڈا نمازی ہے میں خریت اس واسطے کی تھی لوگ آکھن بڑا چنگا جڑا ہے وڈی خریت کی تھی میں حج تے اسے واسطے کیا بھائی لوگ آکھے حاجی ہے یقین منو ادھر کوئی ثواب نہیں، ثواب تدا ہے جنا ساری نیت ٹھیک ہو سکتا جنا نیت ٹھیک ہوئے نا اچھا کہیں بندے لو آکھو نا بھائی عادل نماز سے تو وہ آدھا ہے یارا ٹھیک ہے پڑھ سن کمال ہے یارا تو مسلمان تھی کہ نماز نہیں پڑھتا چھوڑا دیا یعنی بندہ اس نے کیا کرے تو وہ آدھا ہے تحمت میرے اندر وارڈ ڈٹ ہے سارا اندر صاف ہے تو ودا نمازہ پڑھ سارا اندر صاف ہے جیرے دا اندر صاف ہے وہ نماز پڑھتا ہے یہ جہاں اندر صاف نہیں ہوتا اسے نو اللہ اپنے سامنے سجدے دی توفیق نہیں دیتا سجدے دی توفیق اللہ سونے دیتی ہے رب دا شکر کر کہ اللہ سونے تک سجدے دی توفیق دیتی ہے ورنہ ہزارہ کروڑہ مخلوق ایڈیاں ودی ہے جہاں نو اللہ سونے سجدے دی توفیق ہی نہیں دیتی یہ سجدہ یہ دل رب سونے دے سامنے متھا جھکدا ہے رب فرشتہ نے فخر کریں دے آدھے جو آوے آدم نے نہ بڑھا کیڑا چنگا ہے آدم دا بال او میرے سامنے سجدہ کی دی پی او میرے کول معافیاں منگدا پی ہے او میرے کول بخشش منگدا پی ہے او میرے کول رزق منگدا پی ہے او میرے کول اولاد منگدا پی ہے آج میرے بوئے دا میرے در دا محتاج تھی ہے فرشتے گواہ تھی وجو جو چیز منگدا پی ہے میں اس نو عطا کر نبی سونے دے غلاموں اللہ سونے کو دعائے اللہ سونا سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے لگا اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرماوے اور اس محفل نو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرماوے اور بھائی اسلم اللہ سونا اولاد نرینا صالح عطا فرماوے اور جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں اللہ پاک سارا دیا نیک تمناواں نیک حاجات نو پورا فرماوے جرے بھائی اس مسجد نو آباد رکھے دے پہن اللہ پاک انہوں نے گھرانو بھی آباد دے شاد فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام رسول یہ بات سلام دے بشیر آنا نہیں آنا آمین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم علیہ۔ مولا کریم اس محفل نو اپنی بارگاہ عالیہ دے میں قبول و منظور فرما۔ اس محفل دے سنن سناون دا، انعقاد دا، لنگر پکاون دا، لنگر دے اہتمام کرن دا جو ثواب حاصل کیا ہے، سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیتاً تحفۃ بچانے منظور مقبول فرما۔ نبی سونے دے وسیلہ جمیلہ نال تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، شہدائے بدر، احد، حنین، شہدائے کربلا دی روح مبارک بچانے منظور مقبول فرما۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی روح مبارک بچانے منظور مقبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام تو گھر کے آج تک جتنے مسلمین مسلمات اس جہان فانی تو رخصت تھی گئے تمام دی روحان بچانے منظور مقبول فرما۔ بالخصوص حاضرین محفل دے جتنے رشتہ دار اقارب حالت ایمان دے نال اس جہان فانی تو رخصت تھی گئے تمام دی روحان بچانے منظور مقبول فرما۔ خصوصاً بھائی اسلام دے جتنے رشتہ دار اقارب حالت ایمان دے نال چھوٹے بڑے اس جہان فانی تو رخصت تھی گئے تمام دی روحان بچانے منظور مقبول فرما۔ مولا کریم انہاں دے گھر دے اندر برکتاں عطا فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ مولا کریم تیری بارگاہ وچ التجا کرنے ہیں جو جو نیک تمناواں نیک خواہشات ہیں انہاں دی خواہشات نوں پورا فرما، اور سونے محبوب دی سچی محبت سچی غلامی نصیب فرما۔ رزق حلال وسیع عطا فرما، جو رزق عطا فرمائے سے مزید برکتاں عطا فرما۔ مولا کریم تیرے محبوب دا تیرے ذکر دے اساکوں سعادت یہ بسکیندے ہیں اور اس جاتے آمن دی دعوت دیندے ہیں۔ مولا کریم انہاں دی دعوت نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرما۔ اساں ساراں دے حال دے اوتے رحم و کرم فرما، اساں ساراں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ تمام دی جان مال عزت آبرو ایمان دی تو آپ حفاظت فرما۔ اساں ساراں نو شر شیطان، شر انسان، شر نفس، شر ظالم، شر حاسد تو محفوظ فرما۔ دکھ مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں تو نجات عطا فرما۔ تمام بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ساراں دیاں دکھ مصیبتاں اپنے فضل و کرم نال دور فرما۔ عالم اسلام دی خیر فرما۔ غزہ و فلسطین دے مسلماناں نو آزادی دی نعمت عطا فرما، ظالماں تو نجات عطا فرما۔ ملک پاکستان دے حال تے رحم و کرم فرما۔ اس بستی شہر علاقے دے اوتے اپنا خصوصی فضل خصوصی کرم فرما۔ سارے احباب نو آپس اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ مولا کریم جیڑیاں فصلاں تھیاں پیاں ہیں انہاں دے اندر مزید برکتاں عطا فرما، اور سونے محبوب دے صدقے یا اللہ کریم پورے اس پہاڑی خطے دے اوتے اپنا فضل اپنا کرم فرما، اور انہاں فصلاں دے اندر مزید برکتاں عطا فرما۔ جس ٹائم ضرورت ہوئے مولا ضرورت مطابق باران رحمت نزول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔